وہ بہت مضبوط چیز ہے جو بار بار ٹوٹتی رہتی ہے اور زیادہ ٹوٹتی ہے پورے جسم میں. سب سے کمزور چیز کو کہتے ہیں بال. بال ہر وقت تو ٹوٹتے ہیں، بار بار ٹوٹتے ہیں، ہر بار ٹوٹتے ہیں. یہ بال ہے، اس لیے کہ انگلیاں روز روز نہیں ٹوٹتی، بلکہ اگر میں اپنے ذوق کے مطابق کہوں تو بال گھڑی گھڑی ٹوٹتے ہیں. اور جو کبھی نہیں ٹوٹتا فزیکلی اعتبار سے اس کو دل کہتے ہیں. فزیکلی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جو کبھی نہیں ٹوٹتا اس کو دل کہتے ہیں. ہاں البتہ جو باتوں سے چکنا چور ہو جاتا ہے اس کو بھی دل کہتے ہیں. لیکن فزیکلی کی میں نے قید لگائی کیونکہ وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، اور جس وقت وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی دنیا سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، دل بادشاہ ہے. سب سے کمزور چیز کیا ہے؟ دل کے کہتے کیا ہے؟ سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ دل. اب یاد رکھنا، توجہ کرنا، توجہ ہے. بال کتنے ہی ٹوٹ جائیں زندگی پہ کوئی اثر نہیں آتی. بال جتنے ہی ٹوٹ جائیں زندگی پہ کوئی اثر، لیکن دل ٹوٹ جائے تو زندگی پہ اثر آتا ہے، چاہے فزیکلی طور پہ کہیں یا ماحول کے اعتبار سے کہیں. اگر یوں بھی دل ٹوٹ جائے تو آدمی بجھ جاتا ہے، اور اگر فزیکلی اعتبار سے ٹوٹ جائے تب تو آدمی مر ہی جائے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ تمہارے میرے بال ہیں جو ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن نبی کے بالوں کی شان بھی یہ ہے کہ نبی کے بال ٹوٹنا تو اپنی جگہ، وہ نیند میں بھی بکھرتے بھی نہیں ہیں. سبحان اللہ. توجہ کریں. ہاں پھر میں کہوں گا کیونکہ بات اتنی خوبصورت آئی ہے کہ اس پر دو مرتبہ دو جملے پہ کہنا کہ ممبئی والوں سبحان اللہ بولے، یہ غیرت عشق کے خلاف معلوم ہوتا ہے. بلکہ اتنی زندہ دلی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے تھا کہ قریب سے گزرنے والا بھی کھڑا ہوتا کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے کہ پوری محفل زندہ ہو گئی ہے. سبحان اللہ. آپ کی توجہ ہے؟ ہاں پیچھے والوں کی بھی ہے لیکن وہ تھوڑی سی کم ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضور کے بال ٹوٹنے تو اپنی جگہ، ٹوٹتے نہیں ٹوٹتے میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، لیکن ان کے بالوں کی نزاکت اور لطافت اور ندرت کا عالم یہ ہے کہ نیند میں بھی اور جنگ میں بھی ان کے بال کبھی بکھرتے نہیں تھے. صحابہ کہتے ہیں جب وہ نیند سے سو کے اٹھتے تھے تو ان کے بال بکھرتے نہیں تھے. ہر بڑے بال والوں کے بال بکھر جاتے ہیں، نبی کے بال نیند بھی بکھیر نہیں سکتی تھی، جنگ میں بھی ان کے بال کبھی بکھرتے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے بال ماں سنبھالتی ہے، کسی کے بال باپ سنبھالتا ہے، کسی کے بال بھائی سنبھالتا ہے، کسی کے بال بیوی سنبھالتی ہے. آخر یہ کون سے بال ہے جو نیند میں بھی نہیں بکھرتے؟ اس کو سنوارا کس نے ہے؟ تو بریلی کا تاجدار خود ہی جواب دیتا ہے، شان ہے بن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے کے. سبحان اللہ. حق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے بال قدرت سنوارے، سبحان اللہ. سبحان جس اللہ. کے بال قدرت سنوارے. توجہ کرنا. اب ان بالوں کی شان کیا ہے وہ سن لیں. ان بالوں کی شان یہ ہے، کہتے ہیں اور انہی کی بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بزمے سنائے زلف میں، بزمے سنائے زلف میں میری عروس فکر کو. علماء بیٹھے میں نعیمی صاحب ہمارے بہت اچھے عالم، ابھرتے مقرر نوجوان عالم، علامہ سجاد برکاتی صاحب بھی موجود ہیں. میں کوئی تشریح کرنے کا علمی حق نہیں رکھتا، طالب علم ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنا تو حق ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں. بلغوا انی ولو آیا کے تحت ہمیں بھی طالب علم کے حیثیت سے حق حاصل ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں. توجہ ہے آپ کی. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو. اگر اہل علم یہاں موجود ہے تو غور کریں. کہتے ہیں کہ کوئی ایسی محفل سج جائے جس میں احمد رضا کا عنوان ہو نبی کی زلفوں کی شان. سبحان اللہ. میں اپنے عنوان سے ہٹا نہیں ہوں، میں اپنے عنوان پر ہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کیا نبی کے زلف کی شان بیان کرنے کے لیے کسی محفل میں احمد رضا کو بلایا جائے اور کہا جائے نبی کی زلفوں کی شان بیان کرو، تو جب نبی کی زلفوں کی شان میں بیان کرنے لگوں تو میری فکر کی دلہن جب نبی کی زلفوں کی شان بیان کرنے لگے گی تو وہ کیا کہے گی؟ فکر کی دلہن کیا کہے گی؟ ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، نبی کی
खुशबू को अगर समेटा जाए तो वो छोटा सा इत्रदान बन जाती है। अब बताओ, जिसके बालों की खुशबू के सामने आठों जन्नत की खुशबू और बहार एक छोटा सा इत्रदान है, जब खुशबुए जुल्फे मुस्तफा के सामने आठों जन्नत की बहारें एक इत्र की डिबिया बन जाती है, आठों जन्नत की बहारें एक इत्र की डिबिया बन जाती है। ये खुशबुए जुल्फे मुस्तफा के सामने जन्नत का हाल है, तो जुल्फे मुस्तफा का आलम क्या होगा? और जब जुल्फे मुस्तफा की ये शान है तो कल्बे मुस्तफा का आलम क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कल्ब क्या है? कल्बे मुस्तफा क्या कहते हैं? दिल समझ से वरा है, वरा है, मेरी समझ के बाहर है नबी का दिल। मगर यूं कहूं, गुंजे गुंजे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। नबी का दिल अल्लाह के राजों का गुंजा है, गुंजा गुंजा गुंजा। और उसी गुंजे को उर्दू में कली भी कहते हैं, और उसी कली को अरबी में ज़हरा कहते हैं। अब तलाश करो, नबी के खानदान में ज़हरा है कौन? अल्लाह अकबर। पूरे खानदान मुस्तफा में एक ही हस्ती है जिसे ज़हरा कहा जाता है, और वो हसनैन की अम्मी और मादर हसनैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब बताओ, नबी के दिल के टुकड़े की शान कौन बयान कर सकता है? उसी को सैयदा कहते हैं। ये सैयदा है क्या? मेरे आका सुनते थे, हुजूर सूंघते थे, सैयदा को सूंघते थे और जन्नत की खुशबू पाते हैं और फरमाते थे ये मेरी बेटी दुनिया में जन्नती हूर है, मेरी ये बेटी दुनिया में जन्नती हूर है। और फरमाते थे अल्लाह ने इसको निस्वानी कमजोरियों से पाक रखा है। आप अगर इस तरफ तवज्जो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, मैं बात बड़ी कर रहा हूं। किसकी बात हो रही पता है किसकी बात? गौसे आजम ने जिसको गौस माना है उसकी बात हो रही है। क्या समझ रहे हैं? आप क्या, या गौस कहने से मुसीबत टलती है तो या फातिमा कहने से क्या होगा? आप समझ रहे हैं? आका फरमाते बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पे भी जहन्नम हराम है, तो इससे मोहब्बत कर ले उस पर भी जहन्नम हराम है। भाई आप किसके जिक्र का उन्वान देते हो, फिर उसके बाद आप तवज्जो से बेतवज्जो होते हो, रिक्शा की तरफ, गाड़ियों की तरफ, वॉलंटियर की तरफ। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन बात किसका जिक्र चल रहा है? इलाही मेरी ज़बान पर ये किसका नाम आया, किसका नाम आया है मेरी ज़बान पर? आप समझ क्या? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बात क्या है? सरकार फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा निस्वानी कमजोरियों से पाक है। उसकी तशरीह तो नहीं करता, लेकिन इशारा दे के आगे बढ़ता हूँ। 15 रमजानुल मुबारक को सुहर के बाद बेटे को जन्म देती है, इमाम हसन को। सुहर के बाद सुहर की नमाज पढ़ के बेटे को जन्म देती है, और असर की नमाज में सैयदा फातिमा मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है। सुभान अल्लाह। किसी खानदान में ऐसी बेटी हो तो ला करके बताओ, किसी खानदान में किसी की ऐसी बेटी हो तो ला के बताओ। सारी बेटियां किसी की ऐसी नहीं होगी कि ज़ोहर में जन्म दे और असर में अपने बच्चे की विलादत के बाद मुसल्ले पर नजर आए। ये तहारत और पाकीज़गी अगर कहीं नजर आएगी तो वो वही घराना है जिसके लिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स वाली आयत नाज़िल हुई है। और मेरे इमाम के छोटे भाई कहते हैं उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। उनके घर में इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ऐसी शहजादी, चूंकि निकाह का मौका है, ऐसी शहजादी के लिए कोई शहजादा ही चाहिए था। भाई जोड़े को जोड़ा चाहिए। अगर जोड़े को जोड़ा न हो तो लोग ताना देते हैं कि मखमल में टाट का पेवन है ना। जोड़े को जोड़ा चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी शहजादी के लिए रिश्ते के मुंतजिर हैं, लेकिन साथ ही ये भी है कि अल्लाह फैसला करेगा। आप जरा गौर करें, ध्यान है आपका, सुभान अल्लाह, अच्छा ध्यान है, लेकिन आप जरा गौर करें। बात मैं बहुत बड़ी कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बात जाए ना हो। आप गौर करें,
जिनके घर के निकाह के फैसले भी कुदरत करती है वही के जरिए से। कोई उन घर की अजमत का अंदाजा तो करे। बेशक जिनके बच्चों के नाम भी घर के लोग नहीं रखते, अल्लाह रखता है, सुभान अल्लाह, और इस शान से रखता है कि उन नामों को छुपा के रखता है। हदीस पाक उठाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हसन और हुसैन, ये नामों को अल्लाह ने जाहिलियत के जमाने में छुपा के रखा था। क्यों? हसन से पहले कोई हसन नहीं होगा, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत छुपा के रखें भाइयों। जो पूरी जिंदगी शराब पीता है उसका नाम लोग इस्लाम रख देते हैं। जिसको कलमा भी नहीं आता उसका नाम लोग दीन मोहम्मद रख देते हैं। जो इतना काला होता है, कलूटा होता है कि पूरा मोहल्ला उसको कल्लू बोलने में भी कराहत करे, उसका नाम लोग रखते हैं बदरुद्दीन, दीन का चांद। तो नाम रखने में कोई पाबंदी नहीं होती, किसी का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन कुदरत की गैरत तो देखे अहले बैत के लिए। महबूब तेरे बेटे जो हसन हुसैन बनाऊंगा, उनसे पहले उनका नाम वाला भी दुनिया में कोई नहीं होगा। अरे जब उनसे पहले उस नाम का कोई नहीं होगा तो उनसे पहले उस किरदार का कोई कैसे हो सकता? मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा, मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा। और कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी। आप कहेंगे अभी तो है ना हसन हुसैन, मैंने कहा अब भी कोई हसन हुसैन नहीं है। जाके पूछ लो, हसन है लेकिन वो गुलाम मुखफ्फफ है, छुपा हुआ है। गुलाम हसन है, गुलाम हुसैन है, कोई हसन नहीं। हसन से पहले कोई हसन नहीं, हसन के बाद कोई हसन नहीं, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं, हुसैन के बाद कोई हुसैन नहीं। इसलिए कि हसन हुसैन बनना है तो अली जैसा बाप चाहिए और फातिमा जैसी माँ चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने अपनी शहजादी के लिए अल्लाह का के हुक्म का इंतजार है कि अल्लाह मेरी बेटी के लिए इंतखाब। क्या शान है, हाय हाय अहले बैत, अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह हम अफजलियत में वही अकीदा रखते हैं जो हमारे सारे बुजुर्गों, हम उसी के पाबंद। हम किसी नए अकीदे की बात नहीं करते और ना कर सकते हैं, बेशक। इसलिए कि अगर निजात पाना है तो तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा, वो क्या बहक सके ये जो ये सुराग ले। लेकिन ये सारी बातें अफजलियत से नहीं बल्कि फजाइल से ताल्लुक है। मैं कोई अफजलियत नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ रहा हूँ वो सब हवाले के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। तवज्जो आपकी, अल्लाहु अकबर। क्या शान है, हुजूर को इंतजार है। मेरी शहजादी के लिए अल्लाह मुंतखब किसको कहता है? हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक कहते हैं एक दिन हुजूर को हमने देखा, कि हुजूर का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह तमतमा रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना चांद वान कोई हैसियत वहां नहीं रखता। इसलिए कि नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहरुमा, होती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे न चढ़ के कौन फूल बारा। हुजूर को इंतजार था, चेहरा बहुत खुश था, तमतमारा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती जब हुजूर खुश होते थे तो हुजूर का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। और मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा सैयदुस सादात करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं जब हुजूर खुश होते थे तो चेहरा ऐसे चमकता था कि दीवार के सामने खड़े हो जाते तो दीवार का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आता, और अगर चांद के सामने खड़े हो जाते तो चांद का अक्स हुजूर के चेहरे में तैरता नजर आता, और अगर सूरज के सामने खड़े हो जाते तो सूरज हुजूर के चेहरे में तैरता नजर आता। बल्कि एक बात याद आ गई तो एक दिन ऐसा हुआ, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका बिनते सिद्दीक सैयदना सिद्दीका आयशा सिद्दीका कहती है हुजूर मेरे जानों पर सर रख के लेटे हुए थे कि चांद चमक रहा था 14वीं रात का। मैंने कहना शुरू किया, ए चांद, ए आसमान के चांद। चांद से सैयदा बातें कर रही है। चांद से बातें करने की का मुहावरा तो आपने सुना होगा, यहाँ हकीकत जरा सुन ले। चांद से बातें कर रही है, रात को कहती है चांद आसमान के, तू सिर्फ रात को चमकता है। गौर करना, सैयदा आयशा की गैरत इश्क देखिए, तू सिर्फ रात को चमकता है, सूरज नहीं हो तो तू चमकता है। जब सूरज हो तो तू चमक नहीं सकता, लेकिन मेरा चांद देख ले जो दिन को भी चमकता है रात को भी चमकता है।
بدر فی الوجہ الاجمل خخان ما زلف ابر اجل ترے چندن چلو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا سبحان اللہ کیا شان ہے اس چہرے کی. اور سرکار عائشہ نے کہا میرا چاند تو رات و دن چمکتا ہے, سورج کی موجودگی میں بھی چمکتا ہے, سورج کی غیر موجودگی میں. حضور نے آنکھیں کھول کے مسکرایا, کہا تم کب سے شاعرہ بنی؟ عرض کرتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کو انتظار تھا میری بیٹی کے لیے کوئی شہزادہ, کوئی فیصلہ نہیں ہوا. بہت بزرگوں نے رشتے طلب کیے تھے اور وہ بہت بڑے تھے, ان کی شانیں بڑی تھی, ان کے مرتبے بڑے تھے, ان کی عظمتیں, لیکن چونکہ رشتے قدرت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں, عذر ہو گیا عمر کی کمی اور زیادتی کا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حکم الہی کا انتظار ہے, قدرت کس کے لیے حکم کرتی ہے. اب یہ ایک بات عرض کرتا ہوں, اللہ کی کائنات میں حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں. بے شک اللہ کی کائنات میں حضور جیسا خوبصورت وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی دھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اس پر ہم تو اہل سنت کا عقیدہ ہے, لیکن ایک بات کہوں, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور خوب دیکھا, اور جتنے قریب سے انہوں نے دیکھا کون دیکھ سکتا ہے. اب وہ ام المومنین کہتی ہے, غور کیجئے کیا کہتی ہے, کہتی ہے کہ حضور کی طرح خوبصورت, حضور کی طرح سخاوت, حضور کی طرح چلنا, حضور کی طرح بولنا, حضور کی طرح اٹھنا, حضور کی طرح بیٹھنا, حضور کی طرح سچائی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اگر دیکھا تو ایک ہی ہستی کو دیکھا, وہ فاطمہ تھی جس کی شکل ہو بہو ان کے بابا کی طرح خوبصورت تھی. وہ چلتی تھی تو بابا کی طرح, وہ اٹھتی تھی تو بابا کی طرح, وہ بولتی تھی تو بابا کی طرح, اور وہ سخاوت کرتی تھی تو بابا کی طرح. ان کے ابا کے بعد سب سے سچا میں نے کسی کو دیکھا تو فاطمہ بنت محمد کو دیکھا. سبحان اللہ. ایسی ہستی کے لیے کوئی شوہر چاہیے تھا کیسا. حضور نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار. ایک دن چہرہ بہت تمتما رہا تو خوشی سے باہر آئے, ہاتھ میں پھول تھے, حضور کے ہاتھ میں پھول تھے. ان روایات کی سند پر ذوق کا الزام تو ہے, لیکن یہ موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ موضوع نہیں ہے, اس لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. حضور کے ہاتھ میں پھول تھے, اس کا مطلب سنیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نکاح اور پھول کا تعلق چولی دامن کا ہے. ہاں, لوگ 5 لاکھ کا ہال لے کر تو لیتے ہیں, لیکن جب صحرا پہننے کی بات آتی تو کہتے ہیں کہ فضول خرچی ہے. ہاں, 500 روپے کا صحرا پہننے میں فضول خرچی ہے, اور 5 لاکھ روپے کا ہال لیا جا سکتا ہے. بڑی اچھی شریعت کی پاسداری ہو رہی ہے. اس پر بہرحال مجھے کوئی کہنا نہیں ہے, یہ مقدر کی بات ہے. سب کی قسمت میں پھول نہیں ہوتے, یہ صرف غلامان رسول کا مقدر ہے. جیتے ہیں تو بھی پھول چڑھائے جاتے ہیں, اور الحمدللہ مرنے کے بعد اوپر مرید چڑھاتے ہیں, نیچے فرشتے چڑھاتے ہیں. سبحان اللہ, یہ اپنا مقدر ہے. الحمدللہ یہ بات ہے. اب وجہ وہ ہے کہ رسول اللہ کے پھولوں سے ہماری نسبت ہو گئی نا. کہتے ہیں میرے 2 پھول ہیں, ایک حسن اور حسین. ان پھولوں سے جب سے نسبت ہو گئی تب سے اپنی بات بن گئی. ہاں, ایک شعر ہے میرا, حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں. جب کہاں پھول ہے حسین و حسن, جب کہاں پھول ہے حسین و حسن, بن گئی تب سے بات پھولوں کی. سبحان اللہ. پھولوں کی عزت بڑھ گئی جس دن سے حضور نے کہا یہ میرے پھول ہیں. بہرحال تو سرکار کو انتظار تھا, تو کہا امام حضرت سیدنا انس کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں میں پھول تھے, چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا. ہم نے پوچھا حضور ماں باپ ہمارے قربان, بات کیا ہے؟ کہا کہ جبریل آئے تھے, اور جبریل آ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ عرش پر اللہ نے فاطمہ کا نکاح کر دیا. سبحان اللہ. اللہ نے عرش پر فاطمہ کا نکاح کر دیا. میں نے پوچھا کس کے ساتھ؟ تو کہا علی کے ساتھ. علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح عرش پہ ہو گیا. حضور آپ بھی فرش پہ کر دیجئے. عرش پہ خدا نے کروا دیا, فرش پہ آپ کروا دیجئے. تو میں نے پوچھا جبریل خطبہ کس نے پڑھا وہ تو بتاؤ. تو 2 روایتیں ہیں,
ایک روایت میں یہ فرمایا کہ خطبہ آدم علیہ السلام نے پڑھا، اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ خطبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا، اور پھر ایک روایت یہ آئی اللہ اکبر کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا کہ جنت کا درخت ہے شجر طوبہ، طوبہ جنت کا ایک درخت ہے، میرے امام نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مولا گل بن رحمت زہرا ستین اس کی کلیاں پھول، مولا گل بن رحمت زہرا ستین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ سبحان اللہ۔ طوبہ کا درخت پکڑ کے حکم ہوا کہ درخت ہلاؤ، جبریل کہتے میں نے درخت ہلایا، اس خوشی میں جو علی و فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی اس خوشی میں، تو درخت کے پتے گرے اور کہا یا رسول اللہ اتنے ہی گرے جتنے قیامت تک اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہر درخت کے پتے پر محبان اہل بیت کا نام تھا، اور اللہ رب العزت اسی کے صدقے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بڑا نصیب لائے ہو سکندر ہمارے مقدر کو دیکھ کے رشک کرے، اس کے مقدر میں آدھی سے زیادہ دنیا ہے، ہمارے مقدر میں آل نبی کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ کرام صحابہ کے ساتھ ہمارے مقدر میں آل نبی کی محبت ہے۔ سکندر گیا جنازے میں خالی ہاتھ گیا، ہم جنازے میں جائیں گے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں آل بیت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا مقدر ہے الحمدللہ ہمارا مقدر کیا، ذرا غور تو کریں۔ تو کہا کہ یہ ہوا یا رسول اللہ آپ نکاح پڑھا دیں۔ سر اب ذرا یہ نکاح بھی سن، نکاح کی بات ہے تو نکاح بھی سن لیں۔ علی و فاطمہ کا نکاح رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما، کیا نکاح، سیدہ فاطمہ اتنی خوبصورت اور مولا علی بھی کم خوبصورت نہیں تھے۔ ہاں، ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مولا علی کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، اور کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہتے ہیں۔ بے شک۔ پوچھو تو کرم اللہ وجہ الکریم کا مطلب اللہ ان کے چہرے کی بزرگی کو اور زیادہ کرے۔ یہ اور زیادہ کرے کا کیا مطلب ہے؟ اور زیادہ کرے، بڑھائے، ان کے حسن کو اور بڑھائے، بزرگی کو اور بڑھائے۔ مولا علی خوبصورت بہت، حضور فرماتے سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی سے ہے۔ یہ میں مطلع القمرین سے پڑھ رہا ہوں، یہ مطلع القمرین میں لکھی گئی، اس لیے کہ میں نام اس لیے کتابوں کا لے رہا ہوں کہ کچھ اسکول کے چھوکرے جو کالج کے چھوکرے ہیں آج کل ذکر علی کرنے سے ان کا موڈ تھوڑا سا نیچے اترتا ہے، کیونکہ یہ انٹرنیٹ کی آپاؤں سے زیادہ متاثر ہو گئے ہیں، تو اس لیے ہمیں تھوڑا کبھی کتابوں کا نام لینا پڑتا ہے، پہلے ایسی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ آج اسکول میں چھوکرے لڑکے کہتے ہیں علی کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہو، یہ تو رافضیت ہے۔ میں نے کہا بیٹا علی کا ذکر کرنا نہ کبھی رافضیت تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادت ہے، جو عبادت ہوگی وہ رافضیت نہیں ہوگی، جو رافضیت ہوگی وہ عبادت نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ نام علی لے کر اگر کوئی صحابہ کو گالی دے تو اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بے اور جو شک۔ ذکر بہت علی خوب۔ اور نعرے حیدری سے چڑے پھر ہم اس سے بھی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں۔ حق، بے شک، الحمدللہ۔ جو مولا علی کی شان بیان کرنے پر آتا ہے تو اس شان سے بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ مطلع القمرین میں لکھ رہے کیا، سرکار نے فرمایا کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی سے ہے، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک درخت کی دو ٹہنی، ایک علی ہے ایک نبی ہے۔ ذرا گھر جا کر اس پر سوچنا، ہم افضلیت کی بات نہیں کر رہے، فضائل کی بات کر رہے، لیکن یہ ہے میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن، یہ بھی مطلع القمرین میں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے حوض کوثر پہ جو مجھ سے آ کے ملاقات کرے گا اس کا نام علی ابن ابو طالب ہے۔ ساقی شیر و شربت جسے کہتے ہیں وہ علی ابن ابو طالب ہے۔ آقا نے فرمایا علی انتا قسیم الجنت والنار، علی تو ہی ہے جس کے ہاتھوں سے جنت اور جہنم بانٹی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے ایک دوست نے کہا تھا ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا کر علی سے تو جہنم میں جائیے۔ میں نے میرے دوست کو کہا یہ صحیح نہیں لگتا، کیوں؟ میں نے کہا جہنم بھی ملے گی تو علی سے ہی لینا پڑے گا، کیونکہ آقا نے جہنم بھی مولا علی کے ہاتھوں ہی بٹ گئی ہے۔
تو یعنی کوئی کتنا بھی مکر جائے علی سے، سامنا تو علی کا کرنا ہے بیٹا، ہاں کرنا تو ہے، علی کا سامنا کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ نعرہ حیدری سے چڑھنے والوں، میں کہتا ہوں یہ ہمارے اسلاف نے لگایا تھا۔ ہاں میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی۔ مطلع القمرین کے اندر امام لکھتے ہیں کہ علی کا فیض پوچھنا ہے تو صوفیہ سے جا کے پوچھ، جب تک علی نہیں ملتا تب تک ولی نہیں بنتا۔ ہاں جب تک علی نہیں ملتا تب تک ولی، اور علی ملیں گے کب؟ جب تک ذکر نہ کرے تب تک محبت نہیں، کیونکہ محبت کی پہلی سیڑھی یہ کہ ذکر زیادہ کیا جاتا ہے۔ ولی بننا ہے تو علی کا ذکر کرنا پڑے گا۔ ہاں میرے امام لکھ رہے ہیں کیا کہتے؟ اصل نسل صفا۔ اگر مطلع القمرین تک کالج کے چھوکروں کی رسائی نہیں ہے تو ہدایت بخشش ہی پڑھ لو نا، کیا ہے؟ وہ بھی کرا مولانا کرے، وہ بھی کرا میرے کا بالکل میرے مہاریرا کے سرکاروں نے کہا ہدایت کے بخشش ایک کرام، فتاوی رضویت ایک کرامت ہے۔ ذرا ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا۔ سبحان اللہ۔ ہدایت کے بخشش تک بھی سب کی رسائی میں لیکن بات کر رہا ہوں، دیکھیے کیا اصل نسل صفا، اصل نسل صفا۔ میں نے بہت تفصیل سے اس پر کئی گفتگو کی، آج نہیں کروں گا، ٹائم بس 10 منٹ بچا ہے۔ نکاح پڑھ دیتا ہوں سیدہ فاطمہ مولا علی کا، لیکن یار توجہ، کیونکہ آج اسکول کے چھوکرے ہمیں ٹوکنے نہیں، ہم کسی کے ٹوکنے میں نہیں آتے، ہمیں کسی کی کوئی جگر مراد آبادی سے میں نے یہ سنا ہے، جگر نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ ہم ہاں یہ توجہ کرنا، محبت جب تک علی سے نہیں ہوگی تب تک ولی نہیں بنے، اور محبت کی نشانی کثرت سے ذکر کرنا، اس لیے ذکر علی سے مت رو۔ ہاں یہ اور بات ہے، ذکر علی بھی کرو لیکن احترام صحابہ کو دل میں رکھ کر، احترام خلفائے راشدین کو دل میں رکھ کر، کسی صحابی کے لیے ہلکی بات نہ کرو۔ کوئی صحابی، کوئی ہو جس نے ایک نگاہ حضور کو دیکھ لیا ہے اس کے لیے بھی ہلکا جملہ نہ کرو، کیونکہ نسبت رسول صحابیت کا شرف بہت بڑا ہے۔ کچھ نوجوان لڑکے صحابہ کے لیے بھی بکنے لگے، ہم ان کے بھی ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ہم فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری وارث، ہم فکر رضا کے محافظ، فکر رضا ہماری محافظ۔ الحمدللہ۔ توجہ، اصل نسل صفا، نسل صفا کس کی؟ نبی کی۔ ممبئی میں شعر پڑھنے میں دشواری یہی ہے، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کا۔ میں نے پھر کہا نا لکھنؤ اور دلی کی خانقاہ میں پڑھتا تو یہ دشواری نہیں ہوتی، میں پڑھ کے فوراً آگے بڑھتا، لیکن ممبئی کے وہ میرے ساتھی جو میری طرح کم پڑھے لکھے، ان کے لیے مجھے محنت کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھی نبی اور آل نبی کے عشق کی، احترام اصحاب کے ساتھ میرا آنا کامیاب ہے، میری مغفرت ہے انشاءاللہ۔ توجہ، نبی کی نسل کیا ہے؟ نسل صفا۔ بات سمجھے، بات سمجھے، نبی کی نسل کیا ہے؟ نسل صفا۔ تو ہر نسل کی کوئی اصل ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو نبی کی نسل کی اصل کون ہے؟ نبی کی نسل کون؟ امام حسن۔ نبی کی نسل کون؟ امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، حسن عسکری، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، شیخ احمد کبیر رفاعی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اپنا جنازہ خود پڑھانے والے صابر کلیری، اسی طریقے سے وارث دیوا شاہ برکت اللہ، اسی طریقے سے اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے سب لوگ، اور جس کی ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نماز پڑھیں گے وہ بھی امام مہدی نبی کی نسل سے ہے۔ جب نسل اتنی بے مثال ہے تو نسل کی کوئی اصل تو ہوگی، تو نسل اتنی بے مثال ہے، کتنی بے مثال کہ غوث پاک کہتے ہیں میری طرح کسی کو مت سمجھنا، کسی کو میری طرح مت سمجھنا، مجھے کسی کی طرح مت سمجھنا۔ عبد القادر جیلانی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ نسل ہے، یہ نسل ہے۔ امام حسن جس کو صدیق اکبر اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، یہ نبی کی نسل ہے۔ جس نے کربلا میں پورا گھرانہ لٹا کر کے خدا کا دین بچایا، یہ نبی کی نسل ہے۔ وہ زین العابدین جو مظلوم کربلا تھے، نبی کی نسل ہے۔ وہ محمد باقر اور جعفر صادق، امام جعفر صادق، امام اعظم ابو حنیفہ جن کی جوتی
نسل ہے. امام مہدی جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے, نبی کی اصل کیا ہے؟ تو امام اہل سنت بتاتے ہیں اصل نسل صفا, نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. جب نسل اتنی بے مثال ہے, نسل اتنی بے مثال ہے تو اصل کتنی بے مثال ہوگی. اور اصل کو کیا کہتے ہیں؟ اصل نسل صفا. اور آگے اور بڑی بات کی, وجہ وصل خدا. نبی کی نسل کی اصل علی اور خدا کے قریب ہونے کی وجہ علی. سبحان اللہ. اصل نسل صفا, وجہ وصل خدا, باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. جو ولایت کا دروازہ کھولنے والا ہے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک جن کو بھی ولایت ملی ہے وہ علی کے فیضان سے ملی ہے. تو کتنے خوبصورت تھے مولا علی, بہت خوبصورت تھے. کتنے خوبصورت تھے. ہاں کیسے میں بتاؤں آپ کو, دیکھو بتا دیتا ہوں کتنے خوبصورت تھے. ایک اچھی بات کریں, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی علی کی اولاد میں رنگ کیسا ہی ہو, ہر بچہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. سبحان 14ویں اللہ. صدی کے اندر جب حسن اور نورانیت ابھی تک باقی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بزرگوں کو جو سادات ہیں, جلد کا رنگ کیسا ہی ہو لیکن چمک آج بھی ہے. 14ویں صدی ہی کے بیٹوں کو تو دیکھ کر بریلی کے تاجدار نے کہا تھا نا تیری نسل پاک ہے. بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. جب بچے نور ہے تو جو اصل ہے وہ نور نہیں ہوگا. چلیے پڑھ ہی دیتا ہوں نا کون کون نور ہے. میرے امام نے کہا تھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. توڑا کہتے ہیں تھیلے کو, توڑا کہتے ہیں تھیلے کو, اور توڑا کہتے ہیں تقسیم کرنے کو. امام کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, یعنی جو بھی غلام آتا ہے وہ نور کے تھیلے بھر بھر کے لے جاتا ہے. لیکن نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. یہ تو نور کی سرکار ہے, اس میں سے جتنا نور بٹے گا کوئی تقسیم نہیں ہوگا, کوئی الگ نہیں ہوگا. اس لیے کہ سمندر میں سوئی ڈبا کے نکالو تو سمندر کا نقصان کیا ہے. ارے جب پانی کے سمندر کی سخاوت کا یہ عالم ہے, جو اللہ پر نبوت کا سمندر ہے اس کی شان کا عالم کیا ہو. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. جان جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کاف کے سوہات ہیں یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف آیا عین صاد ہوتا ہے چہرہ نور کا. نور بنت نور, زوج نور, ام نور نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ منقبت ہے سیدہ کی, نور بنت نور, وہ نور ہے, نور کی بیٹی ہے. یعنی ایسے نہیں, جھیل کے کنول کا مسئلہ نہیں ہے یہاں, جھیل کے کنول کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کنول تو کیچڑ میں کھلتا ہے, میں نے کہا کنول کیچڑ میں کھلتا ہے, گلاب نہیں کھلا کرتا. ہم کنول کے قائل نہیں ہیں, ہم تو گلاب کی بات کرتے ہیں. وہاں پورے خاندان کو نور کا. نور سیدہ فاطمہ نور ہے, بنت نور, وہ نور کی بیٹی ہے. زوج نور, شوہر بھی ادھر ادھر سے نہیں آیا ہے, وہ بھی نور ہے, بے وہ شک بھی خاندان کا ہے, حق. وہ بھی نبی رحمت کا بھائی ہے, چچا زاد بھائی ہے. اور صرف دنیا میں نہیں, انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ, تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں. نور بنت نور. میں اس شعر کو جب پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں سنیوں کا بچہ بچہ یاد کر لے. ہو سکتا ہے شاید کہ میری مغفرت ہو جائے. اور میں اس کو ترنم میں پڑھتا ہوں, حالانکہ میری آواز ترنم والی نہیں ہے, میں چیخنے والا آدمی ہوں. ہاں, میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ چیخنا مت. میں نے بہت دل سے ارادہ کیا تھا 5 دن پہلے کہ اب چیخوں گا نہیں, لیکن عنوان ایسا آ جاتا ہے کہ یہ چیخ نکل ہی جاتی ہے.
ہاں یہ چیخ نکل جاتی ہے لیکن اللہ مجھے معاف کرے. لیکن بہرحال اللہ کرے یہ چیخنا کام آ جائے. لیکن انشاءاللہ میں چیخنے پہ کنٹرول کرتا ہوں اپنے آپ پر. میرے استاد کی بات میں مانوں گا انشاءاللہ اور اس پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں دھیرے دھیرے. لیکن یہ عنوان ایسا دیتے ہیں لوگ کہ میرے جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا سچا عشق عطا کرے. تو یہ عبد القادر باپو میرے بھائی چھوٹے, ان کی طرح میری آواز نہیں ہے لیکن میری آواز پر وہاں آواز نہیں, نجف کربلا اور مدینہ منورہ میں آواز نہیں تو دل دیکھا جاتا ہے. آپ بھی شامل ہو. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں سیدہ کی منقبت. اقبال نے جب منقبت لکھی تھی سیدہ کی تو 6 مصروں میں 6 نسبتیں بیان کی تھی. میرے امام نے ایک ہی مصرے کے اندر 5 نسبتیں بیان کی ہے سیدہ. سبحان اللہ. نور بنت نور, زوج نور, نور کی بیوی, ام نور, نور 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 کی ماں, ایک نور امام حسن ایک نور امام حسین. اور دوسرا مصرع الگ کیا کیونکہ وہ توحید سے تعلق رکھتا تھا. نور مطلق کی کنیز, وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان کے مطابق نور ہے. اب اللہ نے لما نور کا, کیا چمک ہے نور کی, نور ہی نور. آئیے پڑھتے ہیں اس کو, ملیں گے, شامل ہوں گے سب انشاءاللہ. نور بنت نور زوج نور ام نور نور. میری آواز میرے کہتا وہ نہیں ہے لیکن بس سیدہ کی نظر ہو جائے. آؤ در زہرا پن پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے, بھیک مجھ کو بے طلب دیا, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے, شکل میں سخا و جود میں باپ کی شبیہ ہے فاطمہ. کیوں کھڑے ہیں سید الرسل, دیکھو آ رہی ہے فاطمہ. کیوں کھڑے ہیں سید الرسل, دیکھو آ رہی ہے فاطمہ. اور بزم اقداش پر سجی تب دلہن بنی ہے فاطمہ. بزم اقداش پر سجی تب دلہن بنی ہے فاطمہ. یہ امین خانہ زاد صاحب طالب بقی ہے فاطمہ. نور نور آگے نہیں بڑھے گی, نکاح میں بیان کرنے لگا ہوں, سب شامل ہو جائیں. نور بنت نور زوج نور ام نور نور, نور بنت نور زوج نور ام نور نور, نور مطلق کی کنیز, اللہ نے لما نور کا, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, اس نے سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو تیری نسلیں میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کتنے خوبصورت تھے. ارے جس کو نور کہہ دیا جائے, اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی حسن کی بات ہے. لیکن اگر بات آتی ہے تو بستر ہجرت پر شب ہجرت میں رسول اللہ نے کہا علی سو جا. ٹھیک, 2 ہستی ہیں ہجرت میں, ایک کو بستر پہ سلایا, ایک کو ساتھ لے گئے. جسے سلایا وہ بھی میرا امام, جسے لے گئے وہ بھی میرا امام. سبحان اللہ. ہم دونوں کے غلام. توجہ ہے, سلایا, دھیان دینا, کتنے خوبصورت تھے. خوبصورتی بیان کرنا مولا علی کی. حضور نے میں سو جا, میرے بستر پہ سو, چادر اوڑھ کے علی سو گئے. اب مجھے بتانا, توجہ دیکھیں میں کوئی تفسیرہ نہیں کر رہا ہوں, صرف پوچھ رہا ہوں, بتانا. نہیں صاحب وہ علماء ہیں, اگر غلطی کروں تو ابھی یہ اصلاح کریں گے, میں قبول کروں گا. اگر میری جگہ پر مشیر بھائی کو سنا دیا جائے چادر اڑا کر, تو بولو لوگ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے کہ امین القادری سنائیے کہ مشیر بھائی ہے, ایک دم دبلا پتلا آدمی, میرا بچپنے کا دوست ہے, بڑا پیارا دوست ہے. میں اونچا میرا قد ہے, میں تھوڑا سا موٹا آدمی ہوں, یہ دبلا آدمی. میری جگہ ان کو سنایا جائے تو بولو چادر اوڑھ کے پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے؟ بول دو بمبئی والوں,
میری جگہ اس کو سنایا جائے شعیب کو تو بولے پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے؟ پہچانیں گے. میری جگہ باپو کو سنایا جائے تو بھی پہچانیں گے کہ میرا قد اونچا ان کا قد اتنا اونچا نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چھوٹا ہے، سید چھوٹا نہیں ہوتا لیکن اتنا اونچا نہیں ہے نا. پھر چادر اوڑھ کے جب میری جگہ کسی کو سلایا جائے تو لوگ اسی وقت خاموش رہیں گے جس کا قد میرے قد کے برابر ہے، جس کا جسم میرے جسم کے برابر ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. جس کا سونا میرے سونے کی طرح. ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. رسول اللہ کو جن لوگوں نے 40 سال تک رات و دن دیکھا تھا، 50 سال تک رات و دن دیکھا تھا، انہوں نے جب علی مرتضیٰ کو چادر اوڑھ کر سوتے دیکھا تو پہچان نہ سکے کہ نبی سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں. تو ماننا پڑے گا جیسا قد نبی کا تھا ویسا قد علی کا تھا. جو جسامت نبی کی تھی وہ جسامت علی کی تھی. اب ایک بات کہہ دوں آگے بڑھ کر، علی وہ ہے خوبصورت جو چادر اوڑھ کے سوئے تو نبی یاد آتے ہیں، اور جب چادر ہٹا لے تو خدا یاد آتا ہے. سبحان اللہ. کیسے؟ حضور نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے. ارے جب ولی کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے تو جو ولی گر ہو اس کو دیکھ کے خدا کیوں نہ یاد آئے؟ علی اگر چادر اوڑھے تو نبی یاد آتے ہیں، علی بے پردہ ہو جائے تو خدا یاد آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس علی کا حسن میں کیا بیان. حضور فرماتے مجھے حکم ہے کہ علی کے ساتھ زہرا کی شادی کر دی جائے. حضور نے اب شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے. سرکار نے کہا انس جلدی جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا کے لاؤ. جو صدیق اکبر سے چڑھتے ہیں ذرا ان کو خیال سے توجہ. تمہاری کہیں نہیں بننے والی ہے نہ تمہاری دال گلے. بہت خوب، واپسی اور خارجیوں کا کوئی گزارا نہیں ہے. بہت خوب، بے کس شک. کس چیز کا انکار کرو گے؟ کب لاؤ ابو بکر صدیق کو. صدیق اکبر جی یا رسول اللہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح انتظام کرو. منتظمین کون ہیں؟ صدیق اکبر. منتظمین کون ہیں؟ فاروق اعظم. علی کو بلاؤ. ابھی تک سے مولا علی آئے نہیں، علی کو بلاؤ. مولا علی آئے. جی یا رسول اللہ تمہارا نکاح ہے فاطمہ کے ساتھ. حضور میرے پاس تو مہر کے لیے رقم نہیں ہے فی الحال. فرمایا میں نے تم کو زرہ دی تھی، گھوڑا دیا تھا، تلوار، 3 چیزیں دی تھی. گھوڑا بھی تمہاری ضرورت ہے، تلوار بھی تمہاری ضرورت ہے، زرہ بھی تمہاری ضرورت. بھائی روایتیں کئی ہیں لیکن آج موقع کی مناسبت سے اتنا ہی پڑھ رہا ہوں، باقی روایتیں بہت ہیں، اتنا پڑھ رہا ہوں. کہا گھوڑا تمہاری ضرورت ہے اور تلوار بھی تمہاری ضرورت ہے. ذوالفقار بھی تھی حضور نے مولا علی کو. ذوالفقار 2 دھاری تلوار تھی، اور جب مولا علی اتنا وزن تھا اس کا، مولا علی جب کسی کو کاٹتے تھے تو برابر برابر 2 ٹکڑے کرتے. یعنی علی کاٹنے میں بھی 2 ٹکڑے برابر برابر کرتے، ادھر ادھر سے نہیں کاٹتے. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے آقا نے علی تجھ سے منافق کبھی محبت نہیں کرے. یہودی لوگ کلمہ پڑھ لیے کہ اندر ایمان نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کو علی نے اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا. وہ زبان سے کلمہ تو پڑھ لیے تھے لیکن اندر سے علی سے بھی جلتے تھے اور نبی سے بھی جلتے تھے. حضور نے نشانی بیان کر دی کیونکہ نبی کے خلاف بھونک تو سکتے نہیں تھے کیونکہ بے پردہ ہو جاتے تھے، تو علی کے خلاف ہی بک بک کرتے تھے. تو سرکار نے نشانی لگا دی، علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا، منافق تجھ سے کبھی پیار نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو یہودیوں کی بھوک سے علی سے وجہ کیا تھی؟ خیبر کی جنگ. جب ادھر ادھر بھاگے، گھر پہنچے، بچے یتیم ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کسی سے پوچھا اس کے ابا کو کس نے مارا؟ کہا علی نے. نانا کو کس نے مارا؟ علی نے. دادا کو کس نے مارا؟ علی نے. بھیا کو کس نے مارا؟ علی نے. تو مائیں کہتی تھی سب سے صلح کرنا، علی سے مت کرنا. اس لیے یہودی کلمہ پڑھ کے بھی مولا علی، حضور نے فرما دیا علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے. اور ایک بات کہہ دوں، سماعتوں پہ بار ہو تو معاف کرنا لیکن بزرگوں کا قول ہے. فرمایا مومن تو محبت کرتا علی سے لیکن علی سے محبت کرنے کے لیے حلالی ہونا بھی ضروری ہے. بزرگوں کا قول ہے، گالی نہیں دے رہا ہوں، یہ بات سچی ہے. بلکہ ایک بات کہہ دوں، اگر بات نہ پڑے تو جملہ کہی دیتا ہوں. جو زنا کی پیداوار ہے وہ علی سے پیار نہیں کر سکتے، اور جو متا کی پیداوار ہے وہ صدیق و فاروق سے پیار نہیں کر سکتے. الحمدللہ نہ ہم زنا والے ہیں نہ ہم متا والے
کی گنجائش نہیں ہے الحمدللہ. اپنی ماؤں کو دعا دو, اگر نبی اور علی دل میں بستے ہیں تو یہ ماؤں کی شرافت کی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. اور آج بھی کہتا ہوں, اگر بہادر بیٹے چاہتے ہو تو مائیں بھی علی علی کرے اور باپ بھی علی علی کرے. سبحان اللہ. جب تک ذکر علی ہوتا رہے گا بزدل اولاد ہمارے گھروں میں انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی. سبحان اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. الحمدللہ. آج بھی عامل لوگوں سے جا کے پوچھو, ضدی سے ضدی جن جب نہیں نکلتا تو وہ نعت علی پڑھ کے نکالتے ہیں. جس کا نام سن کر نعت علی میں جنات بھاگ جاتے ہیں وہ علی ہے. سلام, میرے امام نے کہا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے ہاں علی ہے ہاں. کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور پھر نصیر الدین نصیر نے تو بہت خوبصورت بات کہی, وہ کہتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیاں, کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا, مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا نہیں, اٹھنے کا یہ نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے. اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. لوگوں یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تم نے کتنی کتنی لیلا پالی, ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ اگر ہم ذکر علی, ذکر صحابہ, ذکر نبی کرتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو مقدر کی بات ہے, یہ تو تقدیر کی بات ہے. بہرحال بات دور نکلی, عرض یہ کر رہا تھا سبحان اللہ. مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے سرکار نے, میں نے تمہیں تلوار دی تھی, زرا دی تھی, گھوڑا دیا تھا. گھوڑا تلوار تمہاری ضرورت ہے, ٹھیک, زرا بیچ دو, مہر کا انتظام کرو. آپ غور کریں, اس کا مطلب اگر مہر کے لیے پیسے نہ ہو تو کچھ بیچ کے دینا پڑے تو دو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا پتہ ہے, ہال روکڑا لے لیے, ہال روکڑا, کھانے کا سب مینو روکڑا, زیور روکڑا, سب روکڑا. ادھار کیا لگتا ہے؟ مہر. جس کو نقد ہونا چاہیے, اگر نہیں حضرت ہم بہت غریب ہیں, میں نے کہا اگر اتنا بھی تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو گھر کی چیز بیچ کے دے. حضور نے کیا کہا؟ زرا بیچ. اب زرا جا رہی ہے, تھوڑا تصور کریں, صدیق و فاروق انتظام میں, اب زرا جا رہی ہے. زرا کہاں جا رہی ہے؟ مولا علی نے سوچا نبی کی زرا بیچوں تو کہاں بیچوں, نبی کی زرا بیچوں تو کہاں بیچوں. تو مولا علی کہیں اور نہیں گئے, اپنے اس دوست کے پاس گئے جس کے وہ ہم زلف بننے والے تھے, جس کے وہ ہم زلف, اردو میں ہم زلف کہتے ہیں اور بمبئی کی زبان میں اور اپنی مہاراشٹر کی زبان میں ساڑو کہتے ہیں. اب سمجھ گئے نا؟ ہاں, عثمان غنی ساڑو ہے علی کے. سبحان اللہ. ہاں, اب اگر کوئی عثمان غنی کی شان میں بک بک کرتا ہے, کوئی میرے ساڑو کو میرے منہ پہ برا کہہ کے دیکھے, اتنا نرم آدمی ہو کر بھی اس کے دانت توڑ دوں گا. کیوں دانت توڑوں گا پتہ ہے؟ میرے سسر نے اس کو چنا ہے, تو کیوں گالی دیتا ہے؟ ہاں, اور سسر میرا جس کو چنا اس نے حال دیکھ کر چنا, لیکن جس کو نبی نے چنا حال بھی دیکھا, ماضی بھی دیکھا, مستقبل بھی دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. یہ تیرا میرا ساڑو ہے جس کا حال دیکھ کے چنا گیا, اور یہ علی کا ساڑو ہے جس کے لیے چنا رسول اللہ نے, اور ایک بیٹی نہیں دی, دو دی. سبحان اللہ. بدبختوں کس منہ سے کہتے ہو کہ بعد میں کافر ہو گئے تھے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. جب تو شرابی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو رسول اللہ نے اپنی ایک نہیں دو بیٹیاں دی, تو کیا چن کے دیا ہوگا؟ حضور کے داماد کو بھی. اور یاد رکھنا, علی, مولا علی کی شان اپنی جگہ, صدیق اکبر کی شان اپنی جگہ, فاروق اعظم کی شان, لیکن عثمان غنی ہے. بے شک کوئی بندہ ایسا نہیں ہوا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں رہی. اور جب دوسری بھی مثال فرما گئی تو سرکار نے فرمایا کاش میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی, ایک کے بعد
ایک انتقال کرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مہر نقد دو، مہر نقد ادا کرنا۔ اور آج کل مہر کیا مانتے ہیں؟ 5-5 لاکھ کے ہال لیتے ہیں، 5-5 لاکھ روپے 10-10 لاکھ روپے منگنی پہ خرچہ کرتے ہیں، 5-5 10-10 لاکھ روپے کھانے پہ خرچہ کرتے ہیں، اور مہر 786۔ جس نے زرا بیچ کر مہر دی اس کا مہر کتنا تھا پتہ ہے؟ 150 تولہ چاندی اس دور میں۔ مولا علی نے جو مہر باندھا تھا حضور کے حکم پہ 150 تولہ چاندی تھی۔ 12 زرا بیچنے اور کہاں گئے؟ سیدنا عثمان غنی کے پاس۔ عثمان غنی سے کہا میرا نکاح ہو رہا ہے، میں نے مہر دینا ہے۔ اچھا یہ بھی مانگ کے نہیں دوں گا، غیرت علی دیکھو، غیرت نبی دیکھو، قرضہ لے کے نہیں دیا جائے گا، مانگ ٹانگ کے نہیں دیا جائے گا۔ کس طرح؟ اپنی چیز بیچ کے۔ مطلب شادیوں میں مانگو مت، شادیوں میں قرضہ لینے سے بھی پرہیز کرو۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، جب تک شدید حاجت نہ ہو قرضے سے بچو، کیونکہ زیادہ بے وجہ قرضہ لینے سے بھی بزرگوں نے فرمایا بے برکتی آتی ہے۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر نے جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو مرید کیا، جو شرطیں لگائی اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ بیٹا بزرگان چشت کا حکم ہے کہ کبھی کسی سے قرضہ مت لینا، کسی سے قرضہ مت لینا۔ قرضے کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آئی، میرے بابا میرے سرکار فرید ملت الدین بابا فرید یاد آئی۔ بابا فرید کی غذا تھی گولر، کچے گولروں کو پانی میں ابال کر نمک ڈال کے کھایا جاتا تھا۔ ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی لکڑی لانے کی، ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی گولر لانے کی، ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی پانی لانے کی، اور سب چیزیں آ جاتی تھی تو پکانے کی ذمہ داری تھی نظام ملت الدین خواجہ نظام الدین اولیاء کی۔ جس کا کھانا نظام الدین اولیاء محبوب الہی پکاتا وہ فرید الدین گنج شکر کیسا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کولر پک گئے، بابا صاحب نے کھا لیا، کھانے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جلال، کھانا کس نے بنایا؟ حاضر ہو کرو۔ حضور جو روز بناتا وہی نظام الدین، حالانکہ نظام الدین نہیں کہا اس وقت، جو روز بناتا وہی محمد احمد، آپ کا اصل نام محمد ہے، والد کا نام احمد، وہی محمد احمد بتائیوں نہیں حضور میں نہیں بنایا کھانا۔ پانی کس نے لایا؟ حضور اس نے لایا، اس کو بلا۔ آگ کس نے لگائی؟ اسی نے۔ لکڑی سب آ گئے۔ سچ بولو کیا ہوا؟ بابا صاحب اتنے جلال میں کہا جو روزانہ نماز میں لذت آتی تھی وہ لذت آج نماز میں نہیں آئی۔ کھانے میں کہا اچھا نماز میں لذت نہیں آئی تو کیا چیک کر رہے؟ کھانا۔ پتا چلا سب سے پہلے پیٹ ہے، یہ پیٹ۔ آج اتنی لمبی لمبی تقریریں سن کے جو عبادتوں کی توفیق نہیں ہے، پیٹ میں حرام جا رہا ہے، سود جا رہا ہے، جھوٹ بول کے کمانے وہ جا رہا ہے۔ مسلمان اگر دو چیزوں کو سنوار لے پھر دیکھیں عبادتوں کی لذت، ایک پیٹ سنوار لو حلال کے ذریعے سے، اور ایک دل سنوار لو کینے اور بغض کو نکال کر، پھر دیکھو کیسے چہرے چمکتے ہیں۔ پھر دیکھو پہلے ولی چلتے، جیسے آج علماء ملتے چلتے پھرتے، اس وقت تو ولی ملتے تھے، آج ولی کیوں نہیں ملتے؟ حلال بھی گیا اور دل بھی گئے۔ اللہ یہی ہے، دل میں اتنے سور کتے اور بندر بٹھا رکھے، حسد کے، بغض کے، کینوں کے، اور پیٹ کے اندر حرام ہے، پھر کیا عبادت کی لذت ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ سنو غور سے سنو میرے بھائیوں، اللہ تم سب کو جزائے خیر دے، حلال کو لازم پکڑو۔ بابا صاحب نے نماز میں لذت نہیں آئی تو پہلے کھانے کو چیک کیا، اب سب آئے۔ سرکار جو پانی لاتا تھا جہاں سے وہیں، جہاں سے لکڑی تھی وہیں، جو آگ لگاتا تھا وہیں۔ محمد احمد بیٹا بتاؤ کیا کیا تم نے پکایا؟ سرکار غلطی ہو گئی۔ کیا؟ خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا، پڑوسی سے نمک قرضہ مانگ کر کے لایا تھا۔ آپ کی محبت نے دل میں چاہا کہ میرے بابا پہلے تو گولر کھاتے ہیں، بغیر نمک کے کیسے کھلا دوں؟ آپ کو چھپا کر آپ کو بتائے بغیر نمک قرضہ مانگ کے لایا تھا۔ فرمایا یہی وجہ ہے، تو نے مجھے قرضے کا نمک کھلایا۔ توجہ، تو نے مجھے قرضے کا نمک کھلایا، اس وجہ سے مجھے نماز میں لذت نہیں آئی۔ بیٹا محمد احمد آج کے بعد بغیر نمک کے گولر کھلا دینا، مگر کبھی قرضہ مت مانگنا۔ آج تو سود پہ قرضے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ میں ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں،
لیے نہیں بھائی، یہ جھوٹی شان مت دکھاؤ. ہمیں کسی جھوٹی نام نمود کی عزت کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم سچے مومن ہو اللہ نے تمہیں ہمیشہ کی عزت دی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت مومنوں کے لیے ہے. بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم بھی ختم ہوا ہے. مولا مشکل کشا عثمان غنی کے پاس گئے. میرے بھائی عثمان یہ زرہ لے لو. کتنے میں لوگے؟ بھائی علی آپ کو کتنے میں لینا چاہیے؟ حضور کی زرہ ہے آپ کے پاس لایا ہوں، میں اس کی قیمت نہیں لگاؤں گا کیونکہ زرہ حضور کی ہے، آپ لوگ کیا ہے. اب عثمان غنی ایک کام کرو، 400 میں یہ زرہ مجھے دے دو. ٹھیک ہے، زرہ لے لی، 400 دے دی. علی یہ زرہ تم کہیں اور بھی لے جا سکتے تھی نا، میرے پاس لائے، اس کی خوشی میں میں بطور انعام 400 اور دیتا ہوں. میرے پاس 800 ہو گئے. علی جب کوئی دولہا بنتا ہے تو تحفہ دینا اس کے لیے تو سنت ہے نا، تو میں تمہارے نکاح کے موقع پر یہی زرہ تمہیں بطور تحفہ پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. حسنین کی امی اور بابا کا جو مہر ادا ہو رہا ہے وہ بھی عثمان غنی کے پیسوں سے ادا ہو رہا ہے. انتظام صدیق و فاروق کر رہے ہیں، مہر عثمان غنی. کہاں جائیں گے؟ سینہ پیٹتے رہو. بہت خوب، یہاں تم پیٹو، فرشتے قبر میں پیٹے. بہت خوب، بے شک. کہاں جاؤ گے؟ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 بات لے کے چلے. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں محفل سجی، سرکار کھڑے ہوئے فرمایا آسمانوں پر عرش پر علی و فاطمہ کا نکاح ہو گیا، فرش پر میں نے نکاح کر دیا دونوں کا. آپ جانتے ہیں اس نکاح میں پہلی مبارکباد کس نے پیش کی؟ جو ہر جگہ پہلا تھا وہ مبارکباد دینے میں بھی پہلا تھا. سبحان اللہ. کلمہ پڑھنے میں پہلا، بے شک. نبی کے مصلی پہ پہلا، نبی کی عظمت کا خطبہ دینے میں پہلا، امیر الحج بننے میں پہلا، ہر جگہ پہلا. اس کے مقدر میں ہی پہلا پد ہے. نبی کا پہلا یار گار، نبی کا پہلا مزار یار، ہر جگہ پہلا پہلا پہلا. اور یہ میں زبردستی نہیں کہہ رہا، اتنا پیار تھا ان لوگوں میں. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے وصال کے بعد تو وہ لوگ بگڑ گئے. معاذ اللہ. ایک جملہ کہہ دوں، رافضیوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، سنیوں سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ رافضیوں کی بکواس سن کے کچھ سنی چھوکرے متاثر ہو رہے ہیں. سنیوں کو سمجھانا ہر بات میرے لیے بہت آسان ہے. غوث پاک کو کتنے مانتے ہو؟ ہاتھ اٹھا دو. الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا یہ بات کتنوں کو پتا ہے کہ غوث پاک نے فرمایا کہ جو میرا مرید ہے میں اس کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا. کتنوں نے سنا یہ بات؟ بے شک. ممبر والوں کی بھی آج تعریف کے لوں گا، دعا کے لیے. کتنوں نے یہ بات سنی؟ سرکار غوث پاک کہتے ہیں میرا مرید کیسا بھی ہو بغیر توبہ کے اس کو مرنے نہیں دوں گا. کتنے لوگ یہ سنے؟ معلوم ہے سب کو؟ سب الحمدللہ. اچھا جن کو نہیں معلوم تھا مجھ سے سن کے معلوم ہو گیا. کتنے لوگ غوث پاک کی بات پہ یقین کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. غوث پاک نے کیا کہا؟ میرا مرید، توجہ کر لو، بس توجہ کرو. غوث پاک کہتے ہیں جو میرا مرید ہوگا کیسا بھی ہوگا بغیر توبہ کے اس کو مرنے نہیں دوں گا. اس کا مطلب جو قادری ہوگا کتنے بھی کرتوت برے ہو، آخری ہچکی سے پہلے نسبت غوث اعظم اس کو توبہ کرنے پہ مجبور کر دے گی. غوث پاک کا مرید توبہ کے بغیر نہیں مرے گا. اب مجھے بتاؤ نبی بڑے ہیں یا غوث اعظم بڑے ہیں؟ جب غوث پاک کا مرید توبہ کے بغیر نہیں مر سکتا تو نبی کا صحابی توبہ کے بغیر دنیا سے کیسے جا سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غوث پاک کی نسبت پہ یقین کر لیا، نبی کی نسبت پر کب یقین؟ اور نبی کی نسبت اگر سنی ہو کر بک بک کرتے ہو تو اس پر دھیان کر لینا. جب غوث پاک اتنے پاورفل ہے تو جس نے غوث اعظم کو پاور عطا کہ اس نبی کے پاور کا عالم کیا ہے؟ بے شک. اس لیے رسول اللہ کے صحابی کے کردار پہ بات نہیں کرنا کیونکہ نسبت رسول ہے. اگر کچھ ہوا بھی ہوگا، ہم معصوم تو نہیں، نہ اہل بیت کو معصوم کہتے ہیں نہ صحابہ. اگر کچھ ہوا ہوگا صحابہ سے تو نسبت رسول نے ضرور توبہ کروائی. جب غوث اعظم کی نسبت توبہ کروائی
نسبت قادریت توبہ کروا رہی. اس لیے بہت بہت ہوش کے ناخن لو, کسی کی بھی سن کر کے بک بک نہ کرو, صحابہ کی تعظیم کرو. تو کیا ہوا, صدیق اکبر نے مبارکباد دی. بہرحال نکاح کی محفل میں چھوارے تقسیم ہوئے اور اس کے بعد ولیمہ مولا علی نے جو کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنا بہترین ولیمہ پورے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا تھا. ہاں, بکرے کا گوشت پکا تھا اور چھوارے کھجوریں تھی. بڑا زبردست ولیمہ کیا تھا علی نے, سبحان اللہ, ولیمہ کیا تھا. اور آقا علیہ السلام, ہائے ہائے, اب بیٹی رخصت ہو گئی, سرکار کی شہزادی کونین رخصت ہوئی, شہزادی کونین رخصت. یا ایک بات کہ حضور علیہ السلام نے جو چادر شہزادی کو اڑائی تھی وہ اس وقت نئی نہیں مل پائی تھی. نئی مطلب نوی چادر نہیں مل پائی تھی. حضور اپنے ہاتھوں سے شہزادی کونین کو, مخدومہ کائنات کو, جنت کی مالکہ کو, سب سے زیادہ صبر کرنے والے رسول کی صابرہ بیٹی کو حضور شادی کے دن, نکاح کے دن جو چادر اڑاتے ہیں اس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے. اور 17 پیون والی چادر اڑا کے کا بیٹی, اگر آج تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو تمہارے لیے بہت سی چیزوں کا انتظام کرتی, لیکن آج تیرے بابا کونین کے مالک کے پاس ظاہر میں کچھ نہیں ہے, جاؤ. اور سرکار علیہ السلام نے ایک چادر اڑا کر اپنی بیٹی کو رخصت کیا. ایمن فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ کے لیے چارپائی کا انتظام نہیں ہو سکا ہے, ایمن جاؤ مدینے کی مٹی کو اونچی کر کے جما دو اور اسی پر بستر لگا دو, یہ چارپائی کا قائم مقام ہو جائے. یہ نبی کی شہزادی کی شادی اتنی سادگی سے ہوئی تھی. سرکار نے فرمایا جب تک میں گھر نہ آؤں اس وقت تک ایک دوسرے سے بات نہ کرنا. آقا تشریف لائے, پانی پڑا, دونوں پہ دم کیا اور عرض کی مولا میں دونوں کو اور ان کی اولادوں کو تیری امان میں دیتا ہوں اور ان سے صالح نیک بچے عطا فرمانا. یہ نبی کی دعا کا اثر ہے کہ جتنے نیک بچے علی و فاطمہ سے پیدا ہوئے اتنے نیک بچے کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے. امام حسن جیسا نیک اسی گھر میں, امام حسین جیسا نیک اسی گھر میں, غوث اعظم جیسا نیک اسی گھر میں, غریب نواز جیسا نیک اسی گھر میں. کس کے نام بھی سب کے نام لیے جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرمائے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا فاطمہ خوش ہونا, بیٹی سے جانے سے خوش ہونا, خوش ہونا, میں نے تمہارے شوہر کے لیے علی کو چنا, خوش ہونا. پھر کہا فاطمہ تمہارے لیے وہ شوہر چنا ہے میری بیٹی جو میرے خاندان میں سب سے بہتر ہے. اس سے بہتر میرے خاندان میں کوئی نہیں ہے اور جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے. فرمایا اب توجہ کرو, بات اینڈ ہو گئی. فرمایا بیٹی اگر تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن تم مجھ سے ملاقات کرو اور میں تم سے ملاقات کرنا تو علی کو خوش رکھنا, علی کو راضی رکھنا. اگر تم نے علی کو ناراض کر دیا تو قیامت کے دن میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا. اللہ. اگر آج بہنیں سن رہی ہے تو ان کی توجہ چاہتا ہوں. آج کل کی لڑکیاں چھوٹی سی مقبق ہو جائے, تب تک ہو جائے, سیدھا طلاق مانگتی ہے. اور لڑکے بھی سالن میں نمک زیادہ ہو جائے طلاق دیتی. یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا, طلاق مانگنے والی لڑکیوں اور طلاق دینے والے لڑکوں اچھی طرح یاد رکھو, کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہو. لڑکے سوچتے مہر دے دوں گا, عدت دے دوں گا, اتنی رقم میں توڑی کر لوں گا, جہیز دے دوں گا. ارے سب دینے والے, کیا تو اس کا شباب بھی لوٹا سکتا ہے؟ شباب کو تم نے نچوڑ لیا ہے. کماری لڑکیوں کو رشتے نہیں آتے, طلاق پانے والی لڑکیوں کے ساتھ کون رشتے کرے گا؟ سب تھوڑی سمجھدار ہے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں نباہ کرو, نباہ. جو نباہ کرتے وہ مرد ہوتے ہیں اور جو نباہ نہیں کرتے وہ نامرد ہوتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, میں آخری میں بات کہنے چلا ہوں, ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا, مولا علی اور سیدہ فاطمہ میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. مولا علی کہتے تھے فاطمہ کی طرح کوئی بیوی نہیں ہو سکتی اور سیدہ کہتی تھی علی کی طرح کوئی شوہر نہیں ہو سکتا. بے شک یہ ایک داستان ہے سرکار فاطمہ اور علی مرتضیٰ کی. لیکن ایک آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر ایک چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلو گے نا
جو طلاق کی نوسط لگا رکھی ہے تم لوگوں نے. شادی آپ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی تھی. آج کل کے لڑکے اور لڑکے صرف فون پر کسی کا مس کال آ گیا, بعد میں ریپلائی کیا کسی لڑکے کا تھا, اسی شک میں طلاق ہوتا ہے, اسے شک میں طلاق دے دیتے ہو. بھائیو, ارے مس کال کسی نے تو یوں بھی کر دیا ہوگا, کسی کا لگ بھی گیا ہوگا. بھائی ہم سے لگ جاتا ہے بائی مسٹیک, کسی بھی نیک بندے سے لگ سکتا ہے بھائی. تو مس کال کی وجہ سے طلاق, کھڑکی میں کیوں کھڑی تھی طلاق, ماں کی یہاں سے لیٹ کیوں آئی طلاق, اس کو دیکھ کے کیوں ہنسی طلاق. ہمارے یہاں طلاق کو جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ. فتنہ ارتداد پر تو بچانے میں فکر نہیں ہے. یہ ارتداد کا فتنہ کیوں پھیل رہا ہے؟ جب سے تمہارے یہاں طلاق کی شرح بڑھی ہے, جب سے تم نے بیٹیوں سے پیار کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک چڑیا سے کسی نے چڑیا کی زندگی سے کسی نیکیوں کو ضائع کر دے گا. اور ورنہ سن لو, اگر بیوی منہ چلائے, بک بک کرے, ستائے, پریشان کرے, صبر کرو. اللہ کے لیے بہت سارے ولیوں کو ولایت صرف بیوی کے تکلیفوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے ملی ہے. بلکہ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں, ہاں اکثر ولی 10-20% ولی ہوں گے جن کی بیویاں بہت وفادار فرما بردار تھی, باقی اکثر بزرگوں کی بیویاں بہت ستانے والی تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی تالی بجا بجا کر کے کافروں کو کہتی تھی یہ پاگل ہو گیا ہے, کشتی بنا رہا ہے. لوط علیہ السلام کی ایک بیوی منافق تھی. یہ قرآن اٹھا کر کے, قرآن میں موجود ہے, قرآن کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں. ایک بات کہتا ہوں اینڈ پر سب کے لیے, اگر بیوی کے کہنے پر صبر کرو گے مرتبہ کیا ملے گا. آخری بات, ایک بہت بڑے بزرگ آپ نے نام سنا ہوگا, وقت کے غوث ہیں, شیخ احمد کبیر رفائی. یہ جب رسول اللہ کے روضے پہ گئے نا, حضور کے روضے پہ, تو حضور نے قبر انور سے ہاتھ باہر نکالا اور ان سے مصافحہ کیا. شیخ احمد کبیر وقت کے غوث تھے, غوث. ان کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ پیر و مرشد مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے. کس مقام پر؟ صدیقیت. ولایت سے بڑا مقام ہے کیا؟ صدیقیت. یعنی نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے صدیقیت کا, اس کے بعد شہادت کا, اس کے بعد ولایت کا. یہ صرف میں آپ کے سامنے ولیوں کی اصطلاحات بیان کر رہا ہوں, ورنہ صدیقیت بھی ولایت کا ایک مقام ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہت بڑا مقام. نبوت کے بعد صدیقیت ہے. تو شیخ احمد کبیر رفائی کے بارے میں کیا خواب دیکھا مرید نے؟ حضرت کہاں فائز ہوئے؟ صدیقیت کے مقام. ادب کی وجہ سے مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت کے سامنے خواب بیان کرے. ادب کرتے تھے, خواب بیان نہیں کیا. ایک دن دیکھا اسی مرید نے کہ ایک عورت حضرت کو مار رہی ہے. کس کو؟ شیخ احمد کبیر رفائی سرکار کو مار رہی ہے, اور حضرت کچھ نہیں بول رہے. اس عورت نے ایسا حملہ کیا کہ حضرت کی گردن کو لہو لہان کر دیا. حضرت چپ چاپ برداشت کرتے رہے. وہ چلی گئی تو مرید نے کہا حضرت ہو نہ ہو یہ پیرانی اماں تھی. سرکار نے فرمایا ہاں یہ تمہاری پیرانی ماں تھی, آپ کو زخمی کر دیا, خونہ خون کر دیا. جی ہاں حضرت ایسی عورت کو طلاق دیجیے, جلدی طلاق دیجیے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے مرشد کو خونہ خون کر دے ایک عورت. مرشد کچھ بھی نہ کہے. مرشد نے مسکرا کے دیکھا اور فرمایا بیٹا خواب میں جو تم نے مقام صدیقیت پر مجھے فائز دیکھا ہے نا, یہ نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ہے, اسی کی بدتمیزی پہ صبر کرتا ہوں تو اللہ نے وہ مرتبہ مجھے عطا فرمایا. اس لیے صبر کرنا سیکھیے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اعلان سن لیں, انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع 29-30 نومبر اور 1 دسمبر کو آزاد میدان میں ہونے جا رہا ہے. 29 کو عورتوں کے لیے, 30 اور 1 کو مردوں کے لیے. آپ سب آئیں گے نا انشاءاللہ؟ دونوں دن آنا ہے نا انشاءاللہ؟ آپ زیادہ سے زیادہ انتظام کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.